عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وقال تعالى وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه، أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، قرآن پاک کی آیات میں سے 3 جگہ سے آیات کے حصے تلاوت کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک خطبے میں آپ کو سنائی۔ پہلی آیت میں جو سورہ بقرہ کی اور پہلے ہی پارے میں ہے، اللہ تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ جو ایمان نہیں لائے یا اوپر سے ایمان لائے ہیں، جس طرح منافق بظاہر کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہوتا، منکر ہیں، زبان سے بھی انکار کرتے ہیں وہ بھی، اور جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں نہیں ہے وہ بھی، اگر اس طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پائیں گے، ورنہ نہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا صحابہ معیار حق ہیں، یہ کسوٹی ہیں،
ایمان کو جانچنے کی کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم صحابہ کے ایمان کو جب دیکھیں گے، جو قرآن میں بھی آیا ہے، احادیث میں بھی تفصیل ہے، اور اس کے بعد آج تک علماء کرام اس کی تفصیل بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ ڈھکا چھپا ایمان نہیں ہے ان کا، کھلا ہے، واضح ہے ایمان ان کا۔ اس طرح ایمان لائیں آج بھی تو وہ کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیابی نہیں، ہدایت نہیں، صرف دعویٰ ہے۔ حقیقت ایمان میں اس وقت آئے گی کیونکہ صحابہ کرام وہ ایمان لائے جو ایمان اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے، اپنی مرضی کا وہ ایمان نہیں لائے ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے اللہ کے نبی نے سکھایا ہے ایمان۔ وہ تو پھر آیات موجود ہیں، کیسے کیسے آپ کو سکھایا۔ فرمایا جب تم ایمان لا چکو تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ قتل کر دیے جاؤ، سولی پہ لٹکا دیے جاؤ، آگ میں بھون دیے جاؤ، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور کر کے دکھایا، صحابہ کے واقعات شاہد ہیں۔ ایسے موقع بعض صحابہ پر آئے، آگ میں جلایا گیا، ان کو جل گئے، قتل کیا گیا، ہو گئے قتل، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ انہوں نے وہی ایمان قابو رکھا جو اللہ کے نبی نے سکھایا، اور اللہ کے نبی کو خود اللہ نے سکھایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو سکھایا، آپ نہیں جانتے تھے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے پیغمبر اپنی مرضی سے بولتے نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے۔ تو صحابہ نے وہی ایمان لیا، اس واسطے وہ معیار حق بن گئے۔ ہر چیز کو پہچاننے کی ایک کسوٹی ہوتی ہے۔ ہم آپ اگر اپنے ایمان کو جانچنا چاہیں، پرکھنا چاہیں، تو اس کی کسوٹی صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام ہیں۔ ان کے حالات، ان کی عقائد کو دیکھیں، کیوں نہ کسوٹی ہو۔ دوسری آیت میں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی کا نام نہیں لیا، سارے صحابوں کے بارے میں آئی ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ پیچھے بے شک صلح حدیبیہ والا واقعہ چل رہا ہے جہاں یہ آیت آئی ہے، لیکن وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تقوی کو، ایمان کو لازم کر دیا، ساتھ چمبوڑ دیا، ملا دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیوست کر دیا ہے، کائنات میں کوئی بندہ نکال نہیں سکتا۔ اور فرمایا ایسے نہیں ہم نے دیا، اس سے بڑے خوبصورت لوگ بھی وہاں موجود تھے، اس وقت مالدار بھی تھے، پڑھے لکھے بھی کچھ نہ کچھ تھے لوگ۔ فرمایا اس واسطے ہم نے ان کے دل میں تقوی کو لازم کر دیا، کانو حق کا بہا، انہوں نے قربانیاں دیا، اس کے حق رکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو کلمہ توحید اور کلمہ تقوی کے ساتھ کر دیا، اور کلمہ تقوی کو ان کے ساتھ کر دیا۔ اور اس نے اگلی صورت میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ کمال ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لفظ بولے صحابہ کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایمان کو محبوب بنا دیا۔
جو چیز پیاری ہوتی ہے نا اس کے لیے آدمی سب کچھ قربان کرتا ہے۔ صحابہ کو ایمان بہت پیارا تھا، ولیکن اللہ، اب آپ بھی جا کر ان آیت کو پڑھیں، ترجمہ دیکھیں، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب بنا دیا، پیارا بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان محبوب بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ اللہ نے سب سے کائنات کی ساری صورتوں میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایک سے دوسری خوبصورت ہے، لیکن صحابہ کے دل میں جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز تھی وہ ایمان ہے، اور ہر مومن کے دل میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز ایمان ہونی چاہیے، ایمان ہونی چاہیے۔ ایمان سے ہی تو نجات ہے، ایمان ہے تو کامیابی ہے، ایمان کے بغیر کامیابی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حسن پر، مال پر، دولت پر، حکومت پر کوئی نجات کا مدار نہیں، مدار جو ہے نجات وہ ایمان ہی ہے۔ اس واسطے سب سے زیادہ محبوب انسان کو ایمان ہونا چاہیے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ یہاں رکے نہیں ہیں، اللہ اکبر، جب سب سے زیادہ محبوب ایمان ہو، سب سے زیادہ خوبصورت ایمان ہو، تو پھر خود بخود ختم آج ہو، معلوم ہو جاتا ہے نا، ایمان کے جو مخالف چیز ہے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، وہ سب سے زیادہ مبغوض ہو جائے گی نا، وہ سب سے زیادہ بری محسوس ہوگی نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ضمناً معلوم کرنے کے پر آپ ہم پر نہیں چھوڑا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تمہارے دل میں کفر، فسوق اور نافرمانی کو ایک بری چیز بنا دیا، برا سمجھتے ہیں، کفر، فسوق اور نافرمانیاں ان کو بری لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، وہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بری لگتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں سب سے زیادہ جو بری چیز ہے وہ کفر ہے، اور جس میں یہ کفر ہوگا وہ بھی تو برا ہوگا۔ پھر کفر ایک بری چیز ہے تو جس کے اندر کفر ہے وہ بھی برا لگے گا، جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ وہی آدمی جو کفر کی حالت میں تھا، تاریخ گواہ ہے، اور مبغوض تھا، جس دن ایمان لایا وہی بندہ محبوب ہو گیا، کیونکہ جو چیز برائی والی تھی ان کے دلوں سے نکل چکی ہے، اب ایمان آ چکا ہے۔ تمہاری ذات کے ساتھ تو انہیں کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ دشمنی تھی تمہارے کفر کی وجہ سے، وہ تم نے نکال دی۔ ایمان جب دل میں لائے تو ہمارے بھائی ہو، ہمارے قائد ہو۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ابھی نہیں رکے، اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اللہ، یہی لوگ تو حسر ہے عربی بات، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، أُولَئِكَ راشدون نہیں فرمایا، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہی لوگ ہی تو راشد ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، مقصد کو پہنچنے والے ہیں۔ آگے اللہ نے اپنا فضل کر، یہ جو ہم نے یہ تعریفیں ان کی ہیں، یہ ہمارا فضل ہے، ہم نے ان کو چن کے لائے ہیں، فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ حبشی سے آنا ہے بلال، دیکھنے میں پیارا نہیں لگتا، خوبصورت نہیں لگتا، اس واسطے حبشی لوگوں کا رنگ ویسے ہی کالا ہوتا ہے، ہونٹ موٹے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن جس وقت ایمان لائے، قربانیاں دی انہوں نے، تو اللہ اکبر، حضرت عمر جیسے فرماتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ،
غلام نہیں، ہمارا آقا ہے، ہمارا سردار ہے۔ معراج پہ نبی علیہ السلام جاتے ہیں تو آواز آتی ہے کوئی آگے جا رہا ہے، جبریل یہ کون ہے؟ مجھ سے بھی آگے جا رہا ہے۔ فرمایا آگے آپ سے کوئی نہیں جا رہا، یہ آپ کے ہی شاگرد ہیں جو اس وقت بلال مدینہ میں اذان دینے کے لیے مسجد نبی کو جا رہا ہے، آواز آپ یہاں سن رہے ہیں۔ ایسے لوگ ابو لہب، ابو جہل سردار ہیں۔ ابو لہب کا نام تو عبدالعزیٰ ہے غالباً، لیکن اس کو ابو لہب اس وقت کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت ہے، اس کے منہ پہ ایسے معلوم ہوتا ہے روشنی کے چراغ لگے ہوئے ہیں، لیکن ایمان نہیں، مبغوض ہے، جہنمی ابو لہب۔ اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، سگا چاچا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کا فضل، اللہ نے اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اپنی نبوت کے لیے، واختار علی اصحابی، اور میرے صحابہ کو میرے لیے چن کے مجھے دے دیے ہیں۔ یہ جتنے صحابہ ہیں یہ سارے چنے ہوئے اللہ کے ہیں جو نبی علیہ السلام کو ملے ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ فی اصحابی، لوگو اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ یا رسول اللہ، کیا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے جانے کے بعد تم ان پر تان تشریح نہ شروع کر دینا کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے۔ انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، صحابہ سے بھی ہوئی ہیں، اس کا کوئی بات، معصوم تو صحابہ کرام نہیں، محفوظ تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہے اپنا معصوم صرف جماعت انبیاء ہے۔ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے نمونے بنے ہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، فرمایا لہم مغفرۃ و رزق کریم، اے بعد میں آنے والو، اگر تمہیں کوئی ان کی غلطی محسوس بھی ہو تو میرا اعلان ابھی سن لو، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، تمہیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں، تم نہیں کہہ سکتے ان سے یہ غلطی ہوئی، خبردار۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے معاف کر دیا، پھر تم کون ہوتے ہو اس بات کی؟ ہمارے تو وہ آقا ہیں، ہمارے وہ سردار ہیں، ہمارے وہ رہنما ہیں، ہمارے نبوت کے چشم دید گواہ ہیں، وہ ہمارے پاس قرآن پہنچانے والے ہیں، نمازیں پہنچانے والے ہیں، دین پہنچانے والے ہیں۔ یہ تو عام صحابہ کی بات، سب کی یہ فضائل ہیں۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سے پیار کرتا ہے تو میری وجہ سے پیار کرتا ہے۔ یہ تو ان کے کچھ نہیں لگتے۔ 1400 سال کے بعد جو کوئی بندہ آ رہا ہے تو اس کا کیا لگتا ہے؟ پہلے ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، تو وہ تو رشتے میں کچھ نہیں لگتے۔ اور جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت سے کرتا ہے، جو عمر سے محبت کرتا ہے تو میری محبت سے کرتا ہے، عثمان سے، علی سے، طلحہ سے، زبیر سے، یا کسی بھی صحابی سے آپ محبت کرتا ہے تو کس واسطے؟ اسے میری محبت ہے، میری محبت سے صحابہ میرے جو شاگرد ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس واسطے ایک جگہ فرمایا لوگو اللہ سے محبت کرو، اللہ اکبر، اللہ سے محبت کرو، اس واسطے کہ اس نے تمہیں پیدا بھی کیا اور تمہیں کھلا پلا بھی رہا ہے، اور پھر مجھ سے بھی محبت کرو۔ اللہ کی وجہ سے اللہ نے مجھے نبی بنا کر تمہارا رہنما بنا کر کے بھیجا ہے، اور میرے ساتھ پھر میرے شاگردوں اور میرے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرو میری وجہ سے۔ میری وجہ سے، یہ ذرا بھی میری وجہ سے، ان کے ساتھ بھی محبت کرو۔ اہل بیت بھی ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ان کی ایک فضل صحابی ہونے میں وہ برابر ہیں، باقی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، لیکن ایک رشتے کی وجہ سے ان کی ایک عزت اور ہو گئی، باقی انفرادی عمل کی وجہ سے وہ کوئی صحابی آگے جا رہا ہے، کوئی اہل بیت میں سے کوئی آگے جا رہا ہے، وہ تو انفرادی اعمال اس کے ہیں کہ دیکھو سارے صحابہ بڑی عزت اور شان والے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میرے ساتھ جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا۔ ایک ابو بکر ہے جس کا میں بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا، میں اس کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔
تو ایک اپنی شان ہے. انہوں نے ایمان لانے کے بعد سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ قربان کر دیا. وہ فرماتے ہیں 3 تو چیزیں مجھے محبوب ہیں, میری آنکھ ہو اور نبی کا چہرہ ہو, میں دیکھتا ہی رہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے اس واسطے ساتھ ہی رکھا, جہاں نبی ہیں وہیں صدیق ہیں. غار میں بھی دیکھ لیں, مزار میں بھی دیکھ لیں, اور پھر جنت میں جائیں گے تو اکٹھے جائیں گے. اسی مزار سے نکلیں گے, ایک طرف صدیق ہوگا, اس طرف عمر ہوگا, درمیان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اپنی شان کہ سب لوگوں کے میں نے احسان اتار دیے ہیں. ایک ابو بکر ہے جس کا وہ کہتے ہیں کہ میری نظر ہو اور آپ کا چہرہ ہو, میں جدائی برداشت ہی نہیں کر سکتا, اور میری بیٹی ہو اور آپ کی بیوی ہو. اللہ نے فرمایا یہ بھی قبول ہے, اگرچہ عمر کا اتنا فرق ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی عمر کے ہیں, آپ کی بیٹی چھوٹی ہے, لیکن آپ یہ ادھر ہی ازواج مطہرات میں سے اور امہات المومنین سے بنے گی, اور یہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے جتنا دین سیکھ لے گی یہ پوری امت پر اس کا احسان ہوگا. تہائی, بعض کہتے ہیں 2/3 دین کے جو احکام ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی وجہ سے امت تک پہنچے ہیں. اور تیسری چیز ہے میرا مال ہو اور آپ کا حکم ہو. میرا مال, صدیق اس میں خرچ کر دو, اس میں خرچ کر دو, آپ کا حکم ہے, میرا حکم نہیں, مال میرا, حکم آپ کا ہو. یہ 3 میری خواہشیں ہیں, بس میں یہی چاہتا ہوں. تو پھر ان کا اتنا شان کیوں نہ ہو. مال سارا, یہ امیر کبیر آدمی تھے, سارا مال خرچ کر کے پھر ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے. ایک ٹائم وہ بھی آیا. تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں, تو ان حضرات پر لوگ آج جو ایسی تان تشریح کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا محب رسول اور اہل بیت کا محب سمجھتے ہیں, ان کو کان کھول کے سن لینا چاہیے. تو ہم نے نمازوں کے اندر لعنت کرنا شروع کر دیا ہے, تو ہم نے سٹیجوں پر ان کا نام لے کر کفر اور فجور کے فتوے لگانے شروع کر دیے ہیں. تو پھر یاد رکھو کبھی بھی تمہاری بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ نہ کر لو. توبہ ابھی چونکہ دروازہ کھلا ہے, جو توبہ کر لے گا تو خیر ہے. خبردار, تمہیں فائدہ کیا ہو ہے, کیا فائدہ ہے آج تم 1500 سال پہلے جانے والے لوگوں پر تان تشریح اور لعنت آج کیوں کرتے ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جو ہو گیا وہ تو ان کے ساتھ آج بھی اکٹھے ہیں, اور قیامت میں بھی اکٹھے ہوں گے, جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے. پھر کیا وجہ ہے اس بات؟ تو بہرحال اتنی حدیثیں اور اتنی آیتیں ہیں صحابہ کے بارے میں, اور ایک صحابی کے بارے میں بھی بہت کچھ ہے. ہمارا وہ ٹائم نہیں ہوتا اس وقت. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ان صحابہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں. وأقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.